السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ آپ تمام کا اس یوٹیوب چینل یوتھینٹک میں خوش آمدید ہو۔ آج جس موضوع پر ہم لب کشائی کریں گے وہ ہے میلاد النبی کی شرعی حیثیت۔ معزز حاضرین، مسلمان کی اصل کامیابی اس میں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو فرما برداری کریں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اسی کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جنتیں ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، وہ ایسی جنتوں میں داخل ہوگا، ایسی جنتوں میں اس کو داخل کیا جائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہے گا، وذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بالمقابل جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری نہ کرتا ہو، وہ دین کو چھوڑ کر کہیں اور سے دین کو اخذ کرتا ہو، لیتا ہو، اس کے متعلق کہا گیا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور جو حدود اللہ نے باندھے ہیں اس کو کراس کریں، يُدْخِلْهُ نَارًا، اس کو ایسی جہنم میں داخل کیا جائے گا، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے نہ بتایا ہو، نہ حکم دیا ہو، اس کو جو انجام دیتا ہو، یا پھر اللہ اور اس کے رسول جس بات کا حکم دیے ہوں اس کی مخالفت کرتا ہو، یا جس بات کو کرنے کا حکم دیا ہو اس کو نہ کرتا ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے جس کا انجام وہ جہنم میں رسید ہوگا۔ معزز حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسی کرنی ہوگی؟ جیسے صحابہ نے کی۔ قرآن کہتا ہے، اس کی تائید کرتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگر وہ لوگ ایمان لے آئیں، کیسے ایمان لے آئیں؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسے تم ایمان لائے ہو۔ ظاہر سی بات ہے، نزول قرآن کے وقت صحابہ اکرام موجود تھے تو صحابہ سے مخاطب تھے، صحابہ مسلمان تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے صحابہ تم ایمان لائے ہو ویسے اگر وہ لوگ بھی ایمان لائیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، کیسے؟ قیامت تک آنے والے لوگ ویسے ہی ایمان لائیں جیسے صحابہ نے ایمان لایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پر ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا اطاعت بھی اللہ اور اس کے رسول کی ویسی ہی جیسے صحابہ نے کی ہے، ویسی ہی اطاعت کرنی ہوگی۔ اس کے بالمقابل جو لوگ صحابہ کا راستہ چھوڑ کر چلتے ہیں، صحابہ کا طریقہ چھوڑ کر کے چلتے ہیں، قرآن نے حکم دیا ہے کہ وہ جہنم میں رسید ہوں گے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کی نافرمانی کریں، پھر اور جو صحابہ کے طریقے پر چھوڑ کر دوسرا طریقہ چلے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کی پیروی کرے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل ہونے کا وعدہ کیے ہیں، داخل کرنے کا وعدہ کیے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ نے جیسے اطاعت کی ویسے اطاعت کرنی ہوگی۔ جو صحابہ کا طریقہ چھوڑ کر دوسرے طریقے پر چلے گا وہ جہنم میں رسید ہوگا۔ حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کے طریقے پر چلنے، خلفائے راشدین کی سنتوں کو اپنانے کا حکم دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
اور یہ وصیت فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اللہ عز و جل کے تقوی اختیار کرنے اور اطاعت و فرمانبرداری کا حکم کا حکم دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں۔ وَإِنَّ عَبْدًا حَبَشِيًّا، گرچہ تمہارا امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، فَإِنَّهُ مَن يَعْشِ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، لہٰذا تمہیں اگر نجات چاہیے، تم اگر سیدھے راہ پر آنا چاہتے ہو تو تم میری سنت کو اور خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو اپنانا ہوگا، لازم پکڑنا ہوگا۔ تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ، تم اسے مضبوطی سے تھام لینا اور ہاتھ سے نکلنے نہ دینا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، ہاں خبردار دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے تم بچنا، دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے تم بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور آگے دیگر روایت میں ہے وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا جو صحابہ کا طریقہ چھوڑے گا، خلفائے راشدین مہدیین کا طریقہ چھوڑے گا، ظاہر سی بات ہے وہ گمراہ ہوگا، اور جہاں سے صحابہ نے دین کو لیا ہے وہاں چھوڑ کر اگر کہیں اور سے دین لیتا ہے، کہیں اور سے دین اخذ کرتا ہے تو یہ بدعات ہیں، اور بدعات کا نتیجہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، حدیث میں بتایا گیا کہ وہ جہنم رسید ہوں گے۔ معزز حاضرین، کوئی بھی کام اگر ہم اس کو دین سمجھ کر کے کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، کہاں سے نازل کیا، اللہ تعالیٰ کیسے نازل کیا، جبریل امین کے ذریعے سے وحی نازل کیا، ایک تو قرآن اور دوسری چیز وحی ہے، دوسری چیز حدیث ہے۔ حدیث بھی وحی ہے جیسے قرآن وحی ہے، جبریل جیسے قرآن لے کر نازل ہوئے ویسے ہی حدیث بھی لے کر نازل ہوئے، اور قرآن اور حدیث کو لینے کا طریقہ جیسے صحابہ نے لیا ہے، جیسے صحابہ نے اتباع کیا ہے، ویسے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، خبر دی کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، قرون اولا، پھر اس کے بعد، تو اس طرح سے تابعین، تابعین، یہ سب ہمارے لیے نمونہ ہیں اور ان کا طریقہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو دین سمجھنا، دین کا حصہ سمجھنا، اور اس میں خوشیاں منانا اور محبت کا نام دے کر اس میں نئے کام کو ایجاد کرنا، چلیے ہم جانچیں گے، تلاش کریں گے کیا یہ چیز اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کر لیں گے، الحمدللہ رب العالمین سے من الجنت والناس تک کہیں بھی اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ اور اگر احادیث کا مطالعہ کریں گے، آپ احادیث کی تمام کتب ستہ لے لیں، اسی طرح سنن لے لیں، احادیث کی کتابیں، صحیح حدیث، صحیح روایتیں آپ تلاش کر لیں، جانچ لیں، کہیں بھی آپ کو حدیثوں میں یہ چیز قطعاً نہیں ملے گی۔ اب تیسرا طریقہ کیا ہے؟ چلیے صحابہ کی زندگی کو پڑھ لیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیں، کیا صحابہ میں سے کسی صحابی نے، اب سیدھی سی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ صحابہ جیسے ایمان لائے ویسا ایمان اس کے بعد کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ مبشرین بالجنہ ہیں، تمام صحابہ جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کیا صحابہ نے اس کام کو انجام دیا؟ آپ قطعاً نہیں پائیں گے۔ تابعین دیکھ لیں آپ، تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جو ایمان کی حالت میں صحابی سے ملاقات کیا ہو اور ایمان کی حالت میں وفات پایا ہو،
تابعین میں سے کسی نے کیا ہے؟ قطعاً آپ نہیں پائیں گے۔ تبع تابعین دیکھ لیجئے، اس کے بعد تبع اتباع تابعین دیکھ لیں آپ، قطعاً آپ 600 ہجری تک اس عمل کو نہیں پائیں گے۔ یہ ایک چیلنج ہے کہ 600 ہجری تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر خوشیاں منانا، عروس نکالنا، جلسے و جلوس کرنا، 600 ہجری تک بھی آپ قطعاً نہیں پائیں گے۔ تو یہ عمل شروع ہوا تو کہاں سے شروع ہوا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میلاد النبی کے نام پر مسلمان اس کو ایک دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں، مسلمان اس کو عید کا ایک دن سمجھ رہے ہیں، مسلمان اس کو خوشی کا ایک دن سمجھ رہے ہیں، تو یہ چیز آئی کہاں سے؟ حقیقت جانیں، حقیقت کو پڑھیں اور حقیقت کو سمجھیں۔ بس بھیڑ کے پیچھے نہ چلیں، بھیڑ کے پیچھے نہ دوڑیں، کوانٹٹی کو نہ دیکھیں، کوالٹی کو دیکھیں۔ کوالٹی کیا ہے؟ ہمارا دین کیا ہے؟ قرآن، حدیث اور صحابہ کا طریقہ ہے ہمارے لیے دین۔ آپ اس کو پڑھیں تو آپ 600 ہجری تک بھی نہیں پاتے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کی تاریخ سن 625 ہجری میں موصل عراق کے اندر ایک شہر کا نام ہے۔ سب سے پہلے اس فعل کو انجام دینے والا مظفر الدین سب سے پہلے اس فعل کو انجام دیا، اس کام کو انجام دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانے کے لیے اس نے بہت سا پیسہ صرف کیا اور خرچ کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مظفر الدین کون ہے؟ مظفر الدین کون ہے؟ مولانا رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں فتاوی رشیدیہ میں کہ یہ بادشاہ گانا گانے والا، گانا سننے کا شوق رکھنے والا، گانا بجانے والوں کو جمع کرنے والا اور اسی طرح سے گانے کے آلات کو جمع کرنے والا اور فاسق و فاجر بادشاہ تھا۔ یہ صفحہ نمبر 132 فتاوی رشیدیہ میں آپ چیک کریں، یہ چیز وہ آدمی کون تھا؟ مظفر الدین، گانے کا شوق رکھنے والا فاسق و فاجر آدمی تھا۔ اور آپ کو یہ بات بھی علم میں ہونا چاہیے، آپ کے علم میں، کہ 625 ہجری 600 ہجری آپ دیکھیں گے، اگر تلاش کریں گے، یہ اسلام کے زوال کا وقت تھا۔ یہ اسلام کے زوال کا وقت تھا، اسلام ختم ہو رہا تھا، یعنی اسلام میں نئے نئے کام ایجاد ہو رہے تھے۔ اور یہ کام بھی کہاں کا ہے؟ مکے کا ہے یا مدینے کا ہے؟ نہیں، مکہ اور مدینہ سے یہ کام ایجاد نہیں ہوا، بلکہ عراق کے اندر موصل۔ عراق کون سی سرزمین ہے؟ جہاں سے دین میں فتنے پیدا ہوئے، شہادت حسین رضی اللہ عنہ، شہادت علی رضی اللہ عنہ، یہ عراق ہی سبب، بڑے بڑے صحابہ کا قتل کا جو سبب بنا وہ عراق کے فتنوں سے ہی ہوا، جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے کہا کہ یہ وہ سرزمین ہے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے فتنے جنم لیں گے، جہاں سے فتنے پیدا ہوئیں گے، یہ وہ سرزمین ہے عراق۔ آپ تاریخ اٹھا کر کھول لیں، فتنے جتنے بھی اسلام میں آئے، اسلام میں داخل ہوئے، اور یہ سنی شیعہ کی جو تفریق ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ عراق ہی ان تمام امور کا گڑھ ہے، ان تمام امور کا سبب ہے۔ اور اسی طرح یہ 600 ہجری 500 ہجری کے اواخر یہ باطنیہ کا ظہور ہے۔ باطنیہ یعنی وہ لوگ جو دل میں کفر کو چھپا کر بظاہر اسلام اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور اسلام کو ظاہر کرتے تھے، یہ وہی دور تھا۔ تو آپ سوچ لیں، نمبر 1 یہ بدعت کہاں سے شروع ہوئی، یہ عمل کہاں سے شروع ہوا، اس کو شروع کرنے والا کون؟ فاسق و فاجر۔ کہاں سے شروع ہوا؟ شہر کون سا؟ عراق، فتنے کا گڑھ۔ دور کون سا؟ وقت کون سا؟ یہ وقت وہ تھا جب اسلام کا زوال ہو رہا تھا۔ اب اسی طرح سے اس کا فتویٰ دینے والا کون تھا؟ اس کا فتویٰ دینے والا کون تھا؟ اس کا فتویٰ دینے والا یعنی اس کے فعل کو، یعنی مظفر الدین کے اس کام کو سرانے والا، تائید کرنے والا ابو الخطاب عمر بن الحسن تھا، جو ابن دحیہ کلبی کے نام سے مشہور تھا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
کہ ابن نجار کہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو اس کے جھوٹ اور اس کے ضعیف ہونے پر تمام لوگ متفق تھے کہ یہ انسان جھوٹا تھا اور ضعیف تھا۔ اس کے فعل کو دیکھ کر، مظفر الدین کے فعل کو، اس کام کو دیکھ کر اس نے ایک کتاب لکھی، کتاب کا نام التنویر فی مولد السراج المنیر۔ اس کتاب کو لکھا تو آپ سوچئے یہ کتاب لکھنے والا یعنی فتویٰ دینے والا جھوٹا انسان، جو الٹا جو ہے علماء کی خرابیاں تلاشنے والا، اس کی کتاب لکھنے کے بعد مظفر الدین نے، بادشاہ نے تقریباً 1000 اشرفیاں دیا، اور اس فعل کو انجام دینے والا اور اس کی تاریخ، اس کی جگہ، چاروں ناحیے سے آپ دیکھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کتنی بدعت ہے یہ، کتنی بڑی بدعت ہے، اور یہ چیز، یہ عمل کہاں سے جنم لیا، سوچنے کی بات ہے۔ معزز حاضرین، بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت ہر وہ کام، ہر وہ عمل دین سمجھ کر کیا جائے اور وہ دین میں نہ ہو، نہ قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ ہی صحابہ کے عمل سے یہ عمل ثابت ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، آپ کہتے ہیں کل عبادت لم يتعبدوها اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، ہر وہ عبادت جس کو صحابہ اکرام نے نہ کیا ہو تم اس کو عبادت نہ کرو، تم بھی اس کو عبادت سمجھ کر نہ کیا کرو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم علیکم بالامر العتیق، فرماتے ہیں تم اتباع ہی کیا کرو، دین میں نئے نئے کام، نئے نئے ایجادات مت کیا کرو، اور تمہیں اس سے بچا لیا گیا ہے، اور تم اسی امر کو لازم پکڑو جو پہلے سے صحابہ اکرام کرتے آ رہے ہیں، جو پہلے سے صحابہ اکرام کر رہے ہیں، بس تم اسی کو انجام دو۔ حاضرین، ہمارا اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا اختتام ہوا، اللہ تعالیٰ عرفہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ آج کے دن یہ اسلام مکمل ہو چکا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے اس دین کو مکمل کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں راضی ہو گیا، اسلام کو بطور دین جان کر میں راضی ہو گیا، بس یہی دین ہے۔ اب اس کے علاوہ جو دین آ رہا ہے وہ دین قطعا نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جس کو اللہ نے نہیں بتایا ہے، جس کو نبی نے نہیں بتایا ہے، اگر کوئی اس کام کو انجام دے تو گویا وہ یہ اپنے عمل سے ظاہر کر رہا ہے کہ نبی نے خیانت کی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد ہے ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم به وما ترکت شیئا یقربکم الی النار ویدعبکم عن اللہ الا ونہیتکم عنہ، میں نے تمہیں ہر اس بات کا حکم دیا ہے جو تمہیں اللہ کے قریب اور جہنم سے دور رکھ سکے، ہر اس بات کا میں تمہیں حکم دیا ہے، اور تمہیں ہر اس بات سے روک دیا ہے جو تمہیں جہنم کے قریب اور اللہ سے دور کر رہا ہے، ہر اس بات سے میں تمہیں روک دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بیان کر دی ہے، ہر دین کو بتا دیا ہے، ہر عمل کو بتا دیا ہے کہ یہ دین ہے، یہ عمل دین ہے جس کو نبی نے کر دیا ہے، جب جہنم سے دور کرنے والے عمل کو، اللہ سے دور کرنے والے عمل کو اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے، تو بھلا اگر ہم اس سے ہٹ کر کوئی کام انجام دے تو ہم جہنم میں رسید ہونے کا کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان مشہور ہے، من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنتا فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، جو کوئی دین میں کوئی نیا کام کریں اور اس کو دین سمجھے، اچھا سمجھے،
تو گویا وہ اپنے عمل سے بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ خیانت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے۔ تو کیا ہم اپنے عمل سے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے دین میں؟ جب نبی نے نہیں کیا، جب نبی نے نہیں بتایا، صحابہ نے نہیں کیا، تو گویا ہم اپنے اس عمل سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کیا؟ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها فما لم يكن يومئذ دینا لا يكون اليوم دینا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں اس امت کے آخری لوگ بھی اسی چیز کے ساتھ درست ہو سکتے ہیں جس کے ساتھ اس امت کے پہلے لوگ درست ہوئے تھے، یعنی صحابہ، اور جو عمل اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین ہرگز بہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو معزز حاضرین، آپ سوچ کے دیکھیں ہم کس عمل کو انجام دے رہے ہیں، کس فعل کو انجام دے رہے ہیں، اور وہ بھی جو انجام دے رہے ہیں اس کو کیا سوچ کر کے انجام دے رہے ہیں۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو بھائی برتھ ڈے بناتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے بناتے ہیں، کہ ہم اپنے بچوں کا برتھ ڈے بناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تو ہم نبی سے محبت رکھتے ہیں، نبی کا بدرجہ اولا ہونا چاہیے، ہم محبت کے نام پر یہ چیز کرتے ہیں۔ اب سوچئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس میں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ویسے ہی کرنی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا حکم دیا۔ اگر حقیقی معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جب رسول کی اتباع ہی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہی نہیں ہے، تو کس محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں ہم؟ اور یہ بھی برتھ ڈے جو عیسائیوں کا مشابہت اختیار کرتے ہوئے، اور مظفر الدین جو ایک باطنی آدمی تھا اس کی اتباع کرتے ہوئے، اس کے طریقے پر چلتے ہوئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیں، چاہے محبت ہو چاہے بغض ہو، اس یہ بھی ہم دین میں تابع ہیں۔ محبت بھی ویسے ہی کرنا ہے جیسے حکم دیا گیا ہے، نفرت بھی ویسے ہی کرنا ہے کسی بھی چیز سے، کسی بھی عمل سے، جیسے دین میں ہم کو بتایا گیا ہے۔ ہم محبت کے بھی، غم کے بھی، خوشی کے بھی تابع ہیں دین میں۔ خوشی منانا ہے ویسے ہی جیسے اسلام نے ہمیں خوشی منانے کا حکم دیا ہے، غم منانا ہے ویسے ہی جیسے ہمیں اسلام نے غم منانے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کی وفات ہوتی ہے تو اسلام ہمیں روکتا ہے، لیسا منا من شق الجیوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو جاہلیت کی پکارتا ہے، گالیں پیٹتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے۔ تو غم بھی ویسے ہی منانا ہے جیسے اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے، خوشی بھی ویسے ہی منانی ہے جیسے ہمیں اسلام حکم دیتا ہے۔ اور کئی لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ، یہ جو تفریق ہے بدعت حسنہ بدعت سیئہ، یہ تفریق اسلام کی تفریق نہیں ہے، اسلام کی تفریق نہیں ہے۔ اچھی بدعت بری بدعت کیسے ہو سکتا ہے جب اسلام نے کہہ دیا کہ جو امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو کوئی دین میں نیا کام کرے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، تو وہ رد مردود ہے، وہ عمل چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ گندگی ہے، شر ہے، شر اچھا اور برا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین چیز اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وشر الامور محدثاتها، اور معاملات میں سب سے زیادہ شر دین میں ایجاد کرنا ہے، وکل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں رسید ہوگی۔ تو لہٰذا یہ تفریق کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، محبت کے نام پر
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانا یہ دین ہی نہیں ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نام پر جو خوشی منائی جا رہی ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے مسلمانوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں اختلاف ہے۔ 9 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، 11 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، 15 ربیع الاول، 17 ربیع الاول، 19 ربیع الاول، اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، ان کی پیدائش میں اختلاف ہے۔ اور صحیح قول جو ہمیں ملتا ہے وہ 9 ربیع الاول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ اور آپ کو یہ بات جان کر ضرور حیرت ہوگی، جو اس دن خوشی مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو، تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول پیر کے دن ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اس پر تمام امت کا اتفاق ہے، مورخین کا اتفاق ہے۔ اختلاف آپ کی پیدائش میں، وہ بھی پیدائش میں صحیح قول جو ہمیں ملتا ہے 9 ربیع الاول کو، تو ذرا سوچو کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خوشی منا رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دم تک بھی حکم دیا، ایاکم والغلو فی الدین، دین میں غلو کرنے، اوور ایکٹ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کیا، کہا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ، تم سے پہلے جتنے لوگ ہلاک ہوئے وہ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے، برباد ہوئے۔ آپ دیکھیں یہود اور نصارہ اپنے انبیاء کے متعلق غلو کر کے ہلاک ہو گئے، آج یہ امت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو کر کے ہلاک ہو رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں جو کمزور دلیلیں دی جاتی ہے، ابو لہب کی دلیلیں اور دیگر دلیلیں، یہ بھلا کیسے دلیل ہو سکتی ہے کہ ابو لہب کا خواب ہمارے لیے دلیل بن سکتی ہے؟ ابو لہب کافر ہے، ابو لہب کافر ہے، ایک امتی کا خواب دلیل نہیں بن سکتی، بلکہ نبی کا خواب وہی ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے۔ نبی کے علاوہ صحابی کا خواب بھی جو ہے دلیل ہمارے لیے قطعاً نہیں ہو سکتی ہے، الا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی ہو، وہی ہمارے لیے دلیل بن سکتا ہے۔ بس میں انہی چند امور پر ختم کرتے ہوئے اپنی بات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم زمانہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، ہم دنیا کے تمام امور میں اپنی ہوشیاریاں دکھاتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تلاشتے ہیں، ایک چیز ہمیں خریدنی ہے تو تلاشتے ہیں۔ یہ دین کا معاملہ ہے، ہماری آخرت کا معاملہ ہے، ہماری جنت اور جہنم کا معاملہ ہے۔ ہم کیوں اس میں اتنے جاہل بنے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں اس معاملے میں اتنے اندھے بنے ہوئے ہیں؟ حق تلاشیے، حق دیکھیے اور خود آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کس کام سے آپ رک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم تمام کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حق جاننے، حق کہنے، حق سننے، حق دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔